الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ الحمدللہ آج ہمارے درس قرآن کا پہلا سبق ہے۔ چونکہ قرآن پاک کی ابتدا بسم اللہ الرحمن الرحیم سے ہے، اس لیے آج ہم بسم اللہ الرحمن الرحیم کی تفسیر مبارکہ سنیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ کے نام سے جو بہت مہربان اور رحمت والا ہے۔ بسم اللہ کے نام سے شروع۔ علامہ احمد ساوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ ارشاد فرماتے ہیں کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم سے قرآن مجید کی ابتدا آپ فرماتے ہیں کیوں کی گئی؟ پھر آپ آگے ارشاد فرماتے ہیں کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کی ابتدا اس لیے کی گئی تاکہ اللہ کے بندے اللہ کی پیروی کرتے ہوئے ہر اہم کام سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیں۔ اور آپ ارشاد فرماتے ہیں اس کی حدیث مبارکہ میں بھی ترغیب دلائی گئی ہے۔ آپ حدیث مبارکہ بیان فرماتے ہیں کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس اہم کام کی ابتدا بسم اللہ الرحمن الرحیم سے نہیں کی جاتی، آپ نے ارشاد فرمایا وہ کام ادھورا رہ جاتا ہے۔ یعنی جو کام، جو اہم کام، جو دینی کام، جو عبادت، جو نیکی بسم اللہ الرحمن الرحیم سے نہ کی جائے، آپ فرماتے ہیں کہ وہ ادھوری رہ جاتی ہے۔ اس لیے آپ فرماتے ہیں ہر اہم کام سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھا کریں کہ اس سے اللہ تعالیٰ اس کام میں برکت بھی عطا فرماتا ہے اور اللہ کریم اسے پایہ تکمیل تک یعنی اسے مکمل بھی فرماتا ہے۔ اور آپ خود ارشاد فرماتے ہیں، آپ فرماتے ہیں مسلمان کو چاہیے کہ ہر اہم اور ضروری کام سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھے کہ اس سے اللہ تعالیٰ آپ کے کام میں برکت عطا فرمائے گا۔ الرحمن الرحیم، بہت مہربان، رحمت والا۔ امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ تعالی علیہ ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ کریم نے کلام پاک کی ابتدا میں اپنی دو صفات کو بیان فرمایا، رحمان کو بھی بیان فرمایا، رحیم کو بھی بیان فرمایا۔ آپ فرماتے ہیں رب تعالیٰ کی شان ہے یہ کہ رب تعالیٰ مہربان بھی ہے اور رحم بھی فرمانے والا ہے۔ یعنی بندے کو اگر کسی چیز کی ضرورت ہو، وہ رب تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کرے، یا اللہ مجھے یہ چیز عطا فرما، تو آپ فرماتے ہیں رب تعالیٰ اس پر مہربانی فرماتا ہے، اسے وہ چیز عطا فرماتا ہے۔ اور ارشاد فرماتے ہیں اگر بندے سے کوئی گناہ ہو گیا، کوئی خطا ہو گئی، اور اس نے پھر صدقے دل سے، سچے دل سے توبہ کی، فرمایا اللہ کریم اس کی توبہ کو قبول فرماتا ہے، اس پر رحمت بھی فرماتا ہے۔ معزز سامعین کرام، رحمت کے سمندروں کو اللہ تعالیٰ کی رحمت سے وہ نسبت ہے جو ایک چھوٹے سے ذرے کو عرش سے نسبت ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ کی رحمت وسیع ہے، اللہ تعالیٰ کی مہربانیاں وسیع ہیں، بہت زیادہ ہیں۔ آئیں ہم بھی دعا کرتے ہیں کہ یا اللہ ہمیں کبھی بھی اپنی رحمت اور فضل سے محروم نہ کرنا۔